اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم خاندان عزیز، آج عشرہ کرامت کے اغراض و مقاصد کو بیان کرنے کے لیے آپ سب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوئی ہوں۔ عزیزان، 11 دنوں میں آپ نے سنا، سمجھا اور محسوس کیا، لیکن آج میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہم نے یہ عشرہ کیوں منایا؟ ہم نے یہ عشرہ کیوں منایا؟ اس کے کیا مقاصد ہیں، کیا اغراض ہیں؟ ویسے نارملی کسی بھی سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے اس کے مقاصد، اس کی غرض بیان کی جاتی ہے، لیکن عشرہ کرامت کی غرض، اس کے مقاصد، یہ کیوں منایا جاتا ہے، یہ آج 11 دن گزر جانے کے بعد، عشرہ کرامت ختم ہو جانے کے بعد بیان کرنے جا رہی ہوں۔ فرحان عزیز، ہم نے یہ عشرہ کیوں منایا؟ 11 دن گزارنے کے بعد کافی حد تک آپ اس سوال کا جواب جان چکی ہوں گی۔ کیا صرف اس لیے کہ یہ ایام مبارک ہیں، یا صرف اس لیے کہ یہ ولادتیں ہیں، یا پھر خاندان عزیز اس کے پیچھے کوئی مقصد بھی ہے؟ عزیزان، عشرہ کرامت صرف جشن نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ یہ ایام شروع ہوتے ہیں جناب حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی ولادت سے، اور ختم ہوتے ہیں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت پر۔ خاندان عزیز، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ عشرہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ایک با حیا، با علم بیٹی اور ایک با اخلاق، با علم امام، ان کا تعارف کروا رہا ہے۔ عزیزان، معاشرہ تب بنتا ہے جب بیٹی بھی سنوری ہو اور رہبر بھی سنورا ہو۔ عشرہ کرامت ہمیں 3 اہم مقاصد کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اس عشرے کا سب سے پہلا مقصد سیکھنا نہیں، خود کو بدلنا ہے، خود شناسی ہے۔ عزیزان، ہم نے ان دنوں میں کرامت سیکھی، حیا سیکھی، علم کی اہمیت جانی، اخلاق اور استقامت سمجھی، لیکن کیا صرف سن لینا کافی ہے؟ نہیں عزیزان، اصل مقصد تبدیلی ہے۔ اگر ہم وہی ہیں تو پھر ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ عشرہ کرامت سے پہلے جو تھے، اگر ہم وہی ہیں تو عزیزان یہ 11 دن گزر چکے ہیں، لیکن ہم وہیں کے وہیں ہیں، ہم نے کچھ نہیں سنا، ہم نے فقط وقت کا ضیاع کیا۔ دوسرا مقصد اہل بیت علیہم السلام سے جڑنا، ان سے تعلق۔ عزیزان، ان دنوں میں ہم نے بار بار سنا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، جناب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں، جناب حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے بارے میں، جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں۔ مگر عزیزان، سوال یہ ہے کہ کیا صرف نام لینے کے لیے تھے؟ نہیں خاندان عزیز، اہل بیت سے محبت یعنی ان کی سیرت کو اپنانا۔ اگر ہم اپنی محبت اہل بیت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ تیسرا مقصد عشرہ کرامت کا بہت اہم مقصد اپنی قدر پہچاننا۔ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم۔ خوران عزیز، ہم سب عزت چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کرامت دے، مگر ان 11 دنوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟
یہی تو سکھایا ہے کہ آپ کرامت کیسے حاصل کر سکتی ہیں. عزت حیا میں ہے، کرامت علم میں ہے، وقار کردار میں ہے. قرآن عزیز، ہم نے دنیا سے عزت مانگی جبکہ اللہ نے راستہ پہلے ہی بتا دیا تھا. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم. ہم دنیا سے چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں عزت دے، وقار دے، باعظمت سمجھے. نہیں، خدا نے ہمیں خلق ہی عزت کے ساتھ کیا ہے. اب عزیزان، بیداری کا ایک نقطہ طہارتی. سب سے اہم سوال، کیا یہ 11 دن ختم ہو گئے یا ہماری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے؟ 11 دن ختم ہونے کے لیے نہیں تھے بلکہ ہمیں ایک نئی زندگی دینے کے لیے تھے عزیزان. عشرہ ختم ہو گیا ہے مگر امتحان اب شروع ہوا ہے. پریکٹیکل اب ہے. مجھے یاد آ رہا ہے میٹرک ایف ایس سی کے پیپر ہے نا، اگر بچہ پریکٹیکل میں فیل ہے تو وہ سبجیکٹ میں بھی فیل ہوتا ہے، وہ تھیری میں بھی فیل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ہمارے 11 دن کی تھیری ختم ہو گئی، اب ہمارے پریکٹیکل شروع ہو گئے ہیں. تو ہمیں پاس ہونا ہے، ہمیں اچھے مارکس لینے ہیں. عزیزان، ہم ان ایام کو کیوں مناتے ہیں؟ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم خود کو پہچان سکیں، ہم اپنی غلطیوں کو دیکھ سکیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. عزیزان، یہ جشن نہیں ہے، یہ تربیت ہے. یہ 11 دن یکم سے 11 ذیقعد بی بی فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی ولادت سے 11 ذیقعد امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت تک یہ فقط جشن کے ایام نہیں ہیں، یہ تربیت کے ایام ہے، یہ بدلنے کے ایام ہے، یہ خود کو پہچاننے کے ایام ہے، خود کی قدر کو جاننے کے ایام ہے. عزیزان، 11 دن ختم ہو جانے کے بعد ایک نئی زندگی کے آغاز پر ہم سب مل کے خود سے کچھ عہد کرتے ہیں. سب سے پہلا عہد کہ میں روزانہ تھوڑا سا وقت اپنے دین کو سیکھنے کے لیے نکالوں گی. دوسرا وعدہ، میں روزانہ اپنے اخلاق پر تھوڑا تھوڑا کام کروں گی. اور سب سے اہم، میں روزانہ دین سے جڑنے کے لیے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو زندگی میں لانے کی کوشش کروں گی. کیونکہ عزیزان، کل 11ویں یعنی آخری نشست میں بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ علم حاصل کرنا آسان ہے، جذبہ لینا آسان ہے، متاثر ہو جانا آسان ہے، مگر اس رستے پر چلنا مشکل ہے. اور جو رستے پر استقامت، صبر، ثابت قدمی سے چل جاتے ہیں، انہی کے لیے اصل میں کامیابی ہے. عزیزان، ہم نے یہ 11 دن منائے، یہ 11 دن گزر گئے، ہم نے ان 11 دنوں میں سنا، سمجھا، محسوس کیا. کل کو اگر جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ ہمیں دیکھیں تو کیا وہ ہم سے خوش ہوں گی؟ اگر امام علی رضا علیہ السلام ہمیں دیکھیں کہ جن کے اخلاق کو، کہ جنہوں نے علم کے ذریعے کیسے دین کا دفاع کیا، ہم نے وہ دیکھا، تو کیا کل کو امام علی رضا علیہ السلام ہمارے علم کے معیار کو، ہمارے علم کو دیکھ کے ہمیں اپنے امتی کہیں گے، ہمیں اپنے چاہنے والے کہیں گے؟ وہ امام جو عالم آل محمد ہے، وہ ہمارے علم کو دیکھ کے ہم سے خوش ہوں گے؟ یہ ہے، یہاں سے ہمیں نقطہ طہارتی نکالنا ہے. یہاں سے ہم نے خود کو جھنجھوڑ کے پاکیزگی کی طرف، وقار کی طرف، عظمت کی طرف لے کے آنا ہے. عزیزان، یہ 11 دن ہمیں بدلنے آئے تھے، اب ہمیں بدل کر جینا ہے. خدا سے دعا کریں، مل کے دعا کرتے ہیں، خدایا
جو کچھ ہم نے ان ایام میں سیکھا ہے اسے ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ خدایا جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی حیا عطا فرما، ہمیں امام علی رضا علیہ السلام کا علم عطا فرما، اور ہمیں خدایا 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 ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے دین کی خوبصورتی بن جائیں، ہم تیرے دین کی خوبصورتی بن جائیں۔ زمانہ کے صدقے میں ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہمیں نیک توفیقات دے کہ ہم اپنی اس نئی زندگی کے آغاز میں ثابت قدمی سے، صبر سے آگے بڑھ سکیں۔ ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، بے شک جسے تو کامیاب کرنا چاہے اسے کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل جل فرجہم۔ والسلام عزیزان۔